ہیں، کیونکہ اس طرح کی سماج کے اندر جو ہیں بہت زیادہ غلط فہمیاں بھی ہیں کچھ چیزوں کو، اور جو اپنا طریقہ ہے لوگوں کا اپنا اپنا طور پر ہے. رائٹر بھی جب کسی کتاب کو لکھتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے ذہن کی بات ضرور لکھتا ہے اور اپنی رائے ضرور پیش کرتا ہے. اب ہم اس رائے کو اس کی ذاتی رائے نہیں سمجھ کر ہم یا تو دین کا حصہ مان لیتے ہیں اس جی کو، جی جی یا پھر سرکار کی طرف سے نقل کردہ کسی حدیث کی روشنی میں اس نے اپنی رائے پیش کی تو اس کو حدیث ہی مان لیا. ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس کا میں قبلہ ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کا قبلہ، بس چند سیکنڈ کے لیے، کہ جب بھی جی مصنف جو کتاب لکھ رہا ہے وہ اگر اپنی رائے قائم کرے تو اقول کہہ کر کے اس کو جو ہے کہ بریکٹ میں بتا دے کہ یہ میری اپنی رائے ہے، تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ بھیا یہ انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس کو دین یا اسلام یا شریعت نہ سمجھ. جی ماشاء اللہ. وہ پرانی عربی کتابوں میں اقول کا لفظ ہمیں ملے گا دیکھنے کو. پرانے شارحین جو تھے یا پھر کتابیں لکھتے تھے متن پر کا حاشیہ چڑھاتے تھے، وہ سب یہی کرتے تھے، اقول کہہ کر اپنی بات کو پیش کرتے تھے. میں آتا ہوں جہاں سے بات ہماری ختم ہوئی تھی جی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے. ہماری بات یہاں سے آگے ہوئی تھی. جی جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مناظر بھی تھے. جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا کہ آپ قوت حافظہ آپ کی بہت مضبوط تھی. جب خارجیوں نے حضرت علی کے تعلق سے غلط فہمیاں سماج کے اندر پھیلانی شروع کی اور لوگوں میں پہنچے کہ علی اس قرآن سے پھر گئے اس طرح، تو اس وقت جو مناظرہ ہوا تھا اس مناظرے میں حضرت عبداللہ نے خارجیوں سے مناظرہ کیا تھا، اور ماشاءاللہ حاضر جوابی کا آپ کا کوئی جواب نہیں تھا. اتنے مدلل جواب دیے تھے کہ خارجی لاجواب ہو گئے تھے، اور وہاں سے ان کو کہنا پڑا تھا، اور کم سے کم وہ کئی سو خارجیوں نے توبہ کی تھی حضرت بے عبداللہ شک. بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گفتگو سن کر. وجہ یہ رہی کہ ابتدائی دور سے دیکھیے، میرا یہ ماننا ہے اور میں نے خود نے اپنے اوپر یہ تجربہ کیا ہے، ہم اپنے ذہن کو جس طرف لے جائیں گے اس چیز کو بہت جلدی کیچ کرے گا. اگر ہم دنیاوی باتوں میں اپنی ذہن کو لگائیں گے، اگر کوئی مستری ہے، اگر وہ کوئی چیز بناتا ہے تو دیوار وغیرہ کا کام کرتا ہے عمار، تو اس کے ذہن میں وہی چیزیں آتی ہیں کہ اینٹ کتنے کاٹیں گے تو اتنا فارما رہ جائے گا. کوئی بھی ہو، کسی بھی فن کا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کا زمانہ بچپن ہی سے، کیونکہ آپ کی والدہ اسلام لانے میں دوسری خاتون ہیں، اسلام جو بے لانی شک. ہے سب، آپ کی جو والدہ ہیں دوسری نمبر کی خاتون ہے اسلام لانے میں عورتوں میں. ابتدائی دور سے آپ سرکار کی بارگاہ میں رہے، تربیت وہی پائی، تو اس تعلق سے آپ کی بہت زیادہ خدمات اور آپ کی قوت حافظہ بھی رہی، اور سرکار کا جو لعاب دہن تھا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام بھی آیا، اور اس کی برکت بھی آپ کے اندر نظر آتی ہے. رئیس صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم تفسیر کے تعلق سے اگر کوئی واقعہ ہو. علم تفسیر. جی کوئی واقعہ جی ہو، بالکل. جیسے کیونکہ کئی جی میں بالکل. نے جی بیان فرما دیں. جی بالکل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیری خدمات ہیں تو وہ بالاطلاق جو ہے تمام مفسرین کے امام ہیں. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اس کے پہلے اپنی گفتگو میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے تفسیر کو بیان کیا کرتے تھے. سورہ نصر کے بارے میں آپ نے بیان کیا